اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک خواب جو ہم بہت لمبے عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ پاک کبھی ہمیں وہ دن نصیب کرے کہ خطہ پٹوار کے معروف عالم دین جناب محترم عبدالحمید سیالوی صاحب کبھی ہمارے دفتر تشریف لائیں اور ہم ان کی میٹھی میٹھی زبان میں ان کی میٹھی میٹھی باتیں، ان کی میٹھی میٹھی دینی خدمات کے والے سے یہ جو درس لوگوں کو دیتے ہیں وہ اپنے پاس بیٹھ کر سنیں۔ تو آج اللہ پاک نے اس خواب کی تعبیر فرمائی اور آج عبدالحمید سیالوی صاحب ہمارے بالکل ساتھ اور پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جمعے سے ایک دو دن پہلے آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہمیں ایسی مسجد بتاؤ، ہمیں ایسی جگہ کا پتہ بتاؤ، ایسی مسجد کا ایڈریس بتاؤ جہاں پر عبدالحمید سیالوی صاحب جمعہ پڑھا رہے ہوں اور وعظ فرما رہے ہوں۔ تو میں بھی پچھلے ایک ماہ سے اس بات پر سرچ کر رہا ہوں اور آج مجھے پتہ چل گیا ہے، بلکہ کل پتہ چلا ہے کہ سیالوی صاحب اس وقت کہاں پر جمعہ پڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلا جمعہ میں ان کی امامت میں ادا کروں گا۔ ناظرین، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے جہاں پر ان کو خوبصورت آواز سے نواز رکھا ہے، اللہ پاک نے ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بہت بڑی ڈیوٹی بھی ان کے ذمہ لگا رکھی ہے کہ ہر کوئی بندہ، ہر کوئی ایسا گاؤں جہاں پر نئی مسجد بننا شروع ہوتی ہے، اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، تو وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، گاؤں کے لوگ باتیں کرتے ہیں، کمیٹی کے لوگ باتیں کرتے ہیں، یا کسی طریقے سے عبدالحمید سیالوی صاحب کو یہاں پر جمعہ کی دعوت دو تاکہ ہمارا فنڈ بھی زیادہ اکٹھا ہو۔ ان کے جہاں بھی جمعہ پڑھاتے ہیں لوگ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ان کی وجہ سے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارا چندہ بھی زیادہ ہوگا اور ہماری مسجد بھی بہت زیادہ تکمیل ہو جائے گی۔ تو اسی والے سے بات چیت کرنے کے لیے ہم نے آج ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ ان سے کھل کر بات کریں گے، ان سے جو ان کی شہرت کی وجہ بنا ہوا ہے عرفانہ کلام، ان کی ایک ترنم کے ساتھ ان کی تقریر جو ان کی شہرت بنی ہوئی ہے، ان کی پہچان بنی ہوئی ہے، وہ بھی سنیں گے اور ان سے مزید بھی باتیں کریں گے۔ محترم، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج میرے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ میں پنڈی پوسٹ کے اس آفس میں اشفاق صاحب کی حکم پہ حاضر ہوا ہوں۔ حضرات، آپ مجھے یقیناً بہت سے جلسوں کے اندر، جمعے کے اندر دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ خطہ پٹوار ایک محبتوں، پیار اور انس کا ایک مرکز ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پنڈی پوسٹ کا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ یہ ہر لحاظ سے ہماری علاقے کی خوبصورت خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کی آواز کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ جو یہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ اپنے کویسچن شروع کریں، انشاءاللہ میں جو جواب۔ محترم، میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے لیے جو سنہری الفاظ منتخب کیے، ادا کیے، میں ان پر آپ کا مشکور ہوں۔ محترم، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جناب کے نام کے ساتھ سیالوی کیوں لکھا جاتا ہے؟ یہ میری خوش نصیبی ہے جی کہ خطہ پٹوار کے اندر میرے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ جی بعض دفعہ فون بھی کرتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ سیالوی صاحب سے ملنا ہے، جی جی لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ میرا اصلی نام جو ہے وہ عبدالحمید ہے۔ جی سیالوی جو ہے یہ میرے حضور پیر سیال لاجپال کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور میری نسبت چونکہ سیال شریف کے ساتھ ہے۔ جی جی میرے مرشد کامل حضور خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں، تو ان آستانے سے نسبت کی وجہ سے میرا نام جو ہے جہاں بھی میں جاتا ہوں سیالوی کے نام سے پہچانا جاتا ہوں۔ اور بالخصوص آپ یہ دیکھیں، یہ جو میرا گلے کے اندر ایک سیال شریف کی نسبت کا، یہ میرے مرشد کا ایک دیا ہوا خوبصورت جو ہے وہ رومال ہے، اور اسی سے ہم پہچانے بھی جاتے ہیں۔ بہرحال جو مین ہے وہ یہی ہے کہ سیال شریف سے ہماری نسبت ہے، اسی وجہ سے لوگ مجھے سیالوی سے جانتے ہیں، اور تقریباً نام سے بہت کم واقف ہیں، سارے لوگ سیالوی کے نام سے مجھے جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات ہے۔ محترم، کتنی عمر میں دین کی طرف آپ نے رغبت اختیار کر رہی تھی؟
اچھا، یہ بڑا خوبصورت ان کا سوال ہے. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین سے جو محبت ہے جی یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. بہت بڑی نعمت ہے، بہت. آپ یہ سمجھیں کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، 6 مہینے کے تھا کہ میری والدہ صاحبہ کا وصال ہو گیا. تو میری والدہ صاحبہ جو تھی وہ گھر کے اندر بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی. ماشاء اللہ، تو وصال کے وقت انہوں نے اپنے رب سے ایک دعا مانگی تھی، اللہ کہ میرا بیٹا تیرے حوالے. یہ میرے والد صاحب مجھے بتاتے تھے، جی جی میرا بیٹا تیرے حوالے. تو وہ جو ماں کی تلاوت اور دعا تھی نا، جب میں نے آنکھ کھولی تو جی. دین کی جو محبت تھی وہ میرے دل کے اندر موجود تھی. ماشاء اللہ. اسکول کے اندر میں گورنمنٹ ہائی اسکول پدری ضلع جہلم کے اندر میں پڑھتا رہا ہوں. جی میٹرک میں نے وہاں پہ کیا ہے. جی. تو وہاں میں نعت خوان تھا. ماشاء اسکول کے اندر جو بزم ہوتی تھی، علاقے میں محفل ہوتی تھی، وہاں جو ہوتی تھی میں وہاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتا تھا. تو یہ ایک محبت تھی میری. نماز سے بھی مجھے بہت دلچسپی تھی. ماشاء تو یعنی یہ آپ سمجھیں کہ دین سے جو میری محبت ہے وہ بچپن سے ہے. اور پھر میٹرک کے بعد ہمارے گاؤں میں بیرا شریف کے ایک فارغ التحصیل حضرت علامہ مولانا محمد اکرم صدیقی صاحب، جن سے میں نے قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھا تھا، وہ میرے استاد محترم بھی ہے. جی وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے کردار، ان کے اخلاق اور ان کا جو اٹھن بیٹھن تھا، میں اس سے متاثر تھا. جی جی پھر میں سیال شریف حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جب زیارت ہوئی تو پھر میں نے دل میں تیار کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی اسی راستے پہ چلاؤں گا جو راستہ اس ہستی نے مجھے دیا. تو میرا تعلق حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ، میں ان کے شاگردوں میں بھی شامل ہوں. تو پھر یہ سارا جو دین کی محبت ملی ہے مجھے میرے مرشد حضور سیدی مرشدی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الادری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مجھے ملی تھی. ماشاء اللہ. تو بچپن سے ہی مجھے یہ سمجھے کہ دین کی جو محبت تھی، پیار تھا، وہ موجود تھا میرے ساتھ. مطلب جس طرح آپ نے بتایا آپ کی عمر 6 ماہ تھی تو جی. والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو 6 ماہ کا بچے کے تو کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا، ہاں جی، پتہ ہی نہیں ہوتا صحیح. میں کیا ہوں، اس کو اپنا بھی نہیں پتا ہوتا ہے. جی. اس کے بعد جب آپ نے تھوڑا تھوڑا ہوش سنبھالا صحیح. تو وہ ہوتا ہے نا کہ بچے کو راو کرتا ہے کوئی، بھائی یار آپ اس راستے پہ چلیں. دین کی طرف آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو اس راستے پر ڈالنے میں کس نے کردار ادا کیا ہے؟ یہ میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ دین کی طرف انگلی پکڑ کے مجھے لے جانے والے میرے والد صاحب جو تھے، وہ تو بس میں ابھی 1 سال کا تھا یا 2 سال کا تھا تو وہ تو آرمی میں چلے گئے. جی جی. اس کے بعد میری فیملی میں بھی کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو میرا آئیڈیل ہوتا. جی. میرے دین کی طرف مجھے لے کے جانے والے استاد محترم مولانا اکرم صدیقی صاحب تھے، جو ہمارے گاؤں کے خطیب تھے، اسکول ٹیچر تھے. جی. بس انہی کو دیکھتا تھا تو ان سے دیکھ دیکھ کے وہ محبت جو ہے مجھے میرے دل میں پیدا ہو گئی. ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے جی کہ جس نے مجھے اس راستے پہ چلایا. میرے فیملی میں کوئی ایسا آئیڈیل نہیں تھا اس وقت جی جی. کہ میں اس کو دیکھتا اور میرے اندر دین کی جب وہ رغبت پیدا ہوتی. یہ صرف اور صرف جو ہے یہ میرے استاد محترم کا ایک ان کا کریکٹر تھا، ان کی ایک لوگوں سے جو اخلاق تھا نا، اس سے میں بہت متاثر ہوا تھا. اور پھر میں نے اپنا آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا. محترم، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے چلنا پھرنا تھوڑا سا شروع کر دیتا ہے، اس کے چال چلن دیکھ کر ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، برادری کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کس راستے پر جا رہا ہے اور کدھر کے جائے گا. صحیح. کیا والدین تو آپ چھوٹی عمر میں والدہ محترمہ انتقال کر گئی، والد صاحب بھائی یاد تھے، تو کیا گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو یہ پتہ تھا کہ ان کا بھائی، ان کا بیٹا ماشاءاللہ وہ کسی دین کے والے سے اپنا نام اور مقام پیدا کرے گا؟ کوئی ایسا ان کو خیال تھا، کوئی ایسا تھوڑا تصور کرتے تھے وہ؟ جو میرے فیملی تھے نا جی، اس کے اندر مجھے نا جو بھی دیکھتا تھا نا، میں کبھی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، کبھی مسجد میں جھاڑو دیتا تھا. کوئی ایسا بچپن ہی میں میرا نا ایک لگن جو ہے وہ دین کی طرف چال چلن آپ کا ایسا تھا جو یہ ذہن دین کر کی رہا طرف تھا؟ مجھے لے گیا تھا. بس جی جی. یعنی اگر میں نماز نہ پڑھتا اس وقت مجھے چین نہیں آتا تھا کہ جی. میں کیوں نہیں، میں نے ایسا کیوں کیا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی. جی جی. تو پھر اس کے اندر میں ایک اپنے والد صاحب کی خاص خواہش رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی جی. خاص طور پہ یہ والد صاحب میرے جو تھے، انہوں نے جب میں میٹرک میں نے کلیئر کیا تھا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں سال اول یعنی ایک نرسری سے یوں لے کر آپ ایم اے تک جو میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں تقریباً ہر کلاس میں فرسٹ سیکنڈ رہا ہوں. میں نے الحمدللہ گولڈ میڈل لیے ہیں، یونیورسٹی ٹاپ کی ہے، سارے اللہ کا بڑا کرم. میرے والد صاحب کی 2 خواہشیں تھیں. ایک خواہش تھی وہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ میں آپ کو نا ایک ممبر پہ بیٹھ کے ایک دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم تقریر کر سکتے ہو یا نہیں. دوسری یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ لوگوں کے بچے ایم اے کر گئے ہیں، فلاں کہ میرا بیٹا بھی ایم اے کرے. تو الحمدللہ
میں نے اپنے بزرگوں کی دونوں خواہشوں کو پورا کیا ہے، اور خطابت میں بھی آپ لوگ مجھے جانتے ہیں جو اللہ نے مجھے دیا، اور دوسرا کہ ایم اے عربی میں نے اسلامیہ یونیورسٹی باولپور ٹاپ کیا ہے جی اور گولڈ میڈل بھی لیا، اور الحمدللہ جو مجھے صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ماشاء اللہ محترم، جب تعلیم مکمل کی تو کس کے مشورے سے، کس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار میں عالم دین بنوں، درس نظامی کا کورس کروں، یہ کس کو سامنے رکھ کر آپ نے؟ اچھا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ جب میں میٹرک میں نے کیا تو میں تحصیل سواوا کے اندر اپنے اس وقت میں اپنے تحصیل میں فرسٹ آیا تھا، جی تو میرے جو ایڈ ماسٹر صاحب تھے، شاہنواز صاحب ان کا نام ہے، بڑگوا کے وہ تھے، جی جی وہ کہتے تھے کہ بیٹا میں آپ کو میڈیکل کالج میں نہ داخل کراؤں گا، جیلم فری آپ کی پوری میں صاحب کو جو بھی، جی لیکن میں نے چونکہ سیال شریف عرس پہ حضور سید مرشدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ کی زیارت کر لی تھی، جی اور میں نے وہیں سے دل تیار کر لیا تھا کہ میں پڑھوں گا بھی تو ان سے، اور جو یہ راستہ دیں گے اسی کے اوپر میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو پھر وہ مجھے وہاں تک لے کے جانے والے حضور ضیاء الامت کی زیارت تھی جس نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا۔ محترم، جی عالم دین یا درس نظامی کا جو کورس ہوتا ہے یہ آپ نے کس ادارے سے حاصل کیا؟ جی ہاں، یہ بھی بڑی خوبصورت ان کا سوال ہے۔ ادارے تو آج آپ کو ہر جگہ ملیں گے انشاءاللہ العزیز، دین کا کام کر رہے ہیں، اچھے ہیں، جو بھی دین کا کام کرے اچھا کرے۔ جی میں جس ادارے میں پڑھا ہوں وہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اچھا بیرا شریف ہے، ضلع سرگودا کے اندر۔ آج کل ان کے جو پرنسپل ہیں وہ صاحبزادہ امین الحسنات صاحب ہیں، جی اور اس وقت میرے سید مرشد حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کے پرنسپل تھے۔ میں نے میٹرک کے بعد 10 سال 86 سے 96 تک جو سارا پڑھا ہے وہ بیرا شریف ہی پڑھا ہے، جی اور الحمدللہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ نے وہ میرے استاد بھی ہیں، اور ایک برتن میں ہمیں کھانے کا الحمدللہ موقع بھی ملا ہے، اور آپ کی نوازشیں اور آپ کی مہربانیاں ہیں کہ آج میں خطہ پٹوار میں اپنے دین کا یہ کام کر رہا ہوں۔ تو میں نے ساری تعلیم جو ہے وہ اپنی میٹرک سے لے کر ایم اے تک جو تعلیم ہے وہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے اندر کی ہے، اور اس کے بعد بیرا شریف اساتذہ کرام اور پیر صاحب کے حکم کے مطابق ہی پھر میں آگے پڑھا بھی رہا۔ مطلب یہ کتنے عرصے کا کورس ہوتا ہے عالم دین کا یا جی بیرا شریف کا جو کورس ہے وہ تقریباً 86 سے 96 تک میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 10 سال میں نے وہاں پہ پڑھا ہے، جی تو تقریباً 9-10 سال جو ہے میٹرک کے بعد وہاں پہ لگ جاتے ہیں، اور اس سے تقریباً یہ ہے کہ دونوں سائڈیں جو ہوتی ہیں نا عالم فاضل کی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی تعلیم ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایف اے بی اے یا ایف ایس سی یا بی ایس سی جس طرح ایم اے کرنا چاہتے ہیں، جس سبجیکٹ میں کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی تعلیم دونوں تین تعلیمیں جو وہاں پہ موجود ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے دونوں تعلیمیں وہاں پہ حاصل کی ہیں، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے اندر، اور اس کے علاوہ ریگولر ایم اے عربی جو ہے وہ میں نے اسلامیہ یونیورسٹی باولپور سے بھی میں نے ٹاپ کیا، وہاں پہ بھی پڑھا ہے، اور بی ایڈ جو ہے وہ میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بھی کیا ہے۔ ماشاء اللہ محترم، جب آپ وہاں درس نظامی کا کورس کر کے عالم دین کے فارغ ہوئے تو سب سے پہلے کس مسجد میں یا کس جگہ سے اپنی دینی خدمات کا آغاز کیا؟ سرکار وہ یہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ بہت سے لوگ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کالجوں سے فارغ ہوتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب فارغ ہوا ہوں 22 مئی 96 کے اندر، یعنی 22 مئی کو جب میں وہاں سے فارغ ہوا تھا، اسی دن میں نے پنڈ دادن خان کے اندر بیرا شریف کی ایک برانچ تھی، قبلہ قریش صاحب ان کے پرنسپل ہے، میں نے وہاں پہ جوائننگ کر لی تھی، اور وہ دن جس دن فراغ تھا وہ میرا وہاں پہ جوائننگ کا لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے 4 سال جو ہے وہ پہلے پنڈ دادن خان پڑھایا ہے، اور اس کے بعد پھر تقریباً 2000 میں یہاں جو ہے وہ جامعہ قادریہ وارثیہ میرا شمس میں آیا ہوں، اور 2000 سے لے کر تک اب تک جو ہے یہاں پہ ہی رہوں اور پڑھا رہا ہوں اس کے اندر۔ تو ایک پڑھائی کے اندر بھی میں ایک بات آپ دوستوں سے وہاں سے کرنا چاہتا ہوں، پھر ادھر انشاءاللہ جو میرا شمس کی وہ بھی کرتا ہوں۔ تو پنڈ دادن خان کے اندر الحمدللہ میرے دور کے اندر میں دینی تعلیم بھی پڑھاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ میٹرک ایف اے ان کلاسوں کا انچارج بھی تھا، اور انگریزی بھی میں ان کو پڑھاتا ہوں اور عربی بھی پڑھاتا تھا۔ تو الحمدللہ میری راولپنڈی بورڈ کے اندر 97 کے اندر بھی، اور اس کے بعد 96 اور 97 یہ 5 پوزیشنیں ہیں راولپنڈی بورڈز کے اندر۔ تو الحمدللہ میں خود وہاں پہ اپنے بچوں کو لے کے بھی گیا تھا میڈل لیے، اور 97 کے اندر میرا اپنا میڈل مجھے ملا تھا اسلامی یونیورسٹی جو ہے باولپور ٹاپ کیا گولڈ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے محترم، اس مدرسے میرا شمس میں اس وقت آپ پڑھا رہے ہیں، جی جی،
اس میں طلباء و طلبات کی کل کتنی تعداد ہے؟ جی، تو اب میں تھوڑا سا اب آپ کو ماشاءاللہ اس پنڈی پوسٹ کے ذریعے اپنے ادارے کے تعارف بھی کراتا جی، ہوں. تو میرا شمس یہ ہمارا جو ہے وہ تحصیل گجر خان کے اندر ہے جی اور بیول کے بالکل قریب ہے، آپ دوست جانتے ہوں گے. جی تو وہاں پہ ہمارے یعنی 2 شعبے ہیں، بچوں کے بھی ہیں بچیوں کے بھی ہیں. جی. الحمدللہ یہ ادارہ شروع ہے 97 سے، ماشاء اللہ. 97 سے شروع ہوا ہے. جی اور الحمدللہ آج بھی ہمارے ادارے کے اندر بچے اور بچیاں تقریباً 450-500 تک ہماری تعداد ہے. جی تو ایز اے وائس پرنسپل میں وہاں پہ پڑھا رہا ہوں. وہاں پہ میرے بھائی علامہ فیاض نظامی صاحب جو ہیں وہ پرنسپل ہیں جی. اور میں وائس پرنسپل پڑھا رہا ہوں. تو اللہ کے کرم سے ہمارے اس ادارے کو اللہ نے بہت چیزوں سے نوازا ہے. پنڈی بورڈز کے اندر بھی اس ادارے کی 5-6 پوزیشنیں موجود ہیں. جی. اس کے علاوہ ہمارے اس ادارے کے جتنے حفاظ کرام ہیں اس علاقے کے اندر جو دین کا کام کر رہے ہیں، اساتذہ کرام ہیں مختلف جگہوں پہ، کم از کم اس دفعہ رمضان شریف کے اندر بھی ہماری 50 سے زیادہ مساجد تھیں جی. اس خطہ پٹوار میں، جس مساجد کے اندر ہمارے بچوں نے قرآن پاک سنایا ہے. ماشاء تو آپ خود فیصلہ دیکھ لیں. ماشاء اللہ. تو دوسرا یہ ہے کہ میرا شمس جو مدرسہ ہے الحمدللہ یہ بیرا شریف کی شاخ ہے. ہماری ساری تعلیمی نظام جو ہے وہ بیرا شریف کے مطابق ہے اور اس کے مطابق الحمدللہ ہمارا جو حفظ کا بچہ جو ہم داخل کرتے ہیں وہ 8ویں پاس ہوتا ہے. جی اور جو کتب کے اندر ہے وہ میٹرک پاس یا 8ویں پاس جو ہے وہ حافظ قرآن جو ہوتا ہے جی. تو اسے ہم داخلہ دیتے ہیں. میٹرک بھی کراتے ہیں، سائنس کے ساتھ بھی کراتے ہیں، آرٹس کے ساتھ بھی ہے، ایف اے بھی ہے، بی اے بھی ہے. اور انشاءاللہ جو لاسٹ کلاس ہوتی ہے وہ یہاں سے بیرا شریف جاتی ہے جی. اور بیرا شریف سے وہ فراغت کی سند مل جاتی ہے. ماشاء اللہ. محترم آپ کی دیگر بھی بہت ساری مصروفیات ہیں. جی. ماشاء اللہ جہاں بھی کوئی پروگرام اس حوالے سے طے ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، تو جناب سب سے پہلے یہ مشورہ کیا جاتا ہے کہ سیالوی صاحب کو بلائیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، آپ ٹائم نہیں دیتے، تو پھر وہ دوسرے کسی عالم کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اتنے بڑے کام، میرا شمس کے حوالے سے بات کروں گا، اتنے بڑے کام کو آپ نے کیسے سنبھال رکھا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے فتویٰ من فضل ربی. جی تو میرا شمس میں جو کلاس ٹائم ہے نا وہ کلاس ٹائم کے اندر میں کلاس میں ہی ہوتا ہوں. جی میں اپنے پروگرامز وہاں پہ دیتا ہوں جہاں تک میں پروگرام کر کے واپس چلا جاؤں اور جی. اپنی کلاس کو اٹینڈ کروں. جی جی جو میری ڈیوٹی میرے حضور ضیاء الامت نے لگائی ہے میں پہلے وہ ڈیوٹی کرتا ہوں. اور پھر جو دوست رابطہ کرتے ہیں پھر میں پروگرام کو ٹائم دیتا ہوں تو انشاءاللہ العزیز پروگرام سے پہلے اپنی کلاس لیتا ہوں. جی. آج بھی میں نے یہاں رواد جو پروگرام کیا ہے اس سے پہلے میں اپنی کلاسیں پڑھا کے پھر میں یہاں پہ آیا ہوں. ماشاء اللہ کے کرم سے میں اپنی کلاسیں پہلے اور اس کے بعد پھر جائے. تو اس میں اللہ کے کرم سے میں خود بتا رہا ہوں کہ جو ایسے علاقے کے اندر خدمات ہیں جو میرے مالک کا کرم ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک میرے ادارے کے اندر پڑھانا اور ایک جو ہے نا آؤٹ آف جو ہے دارالعلوم جو ہے وہ بچوں کو علاقے کے اندر رابطہ رکھنا. اللہ کے کرم سے میں دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے کرتا ہوں تاکہ میری اصل جو ڈیوٹی ہے فرض ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو. محترم پہلی دفعہ نماز کہاں پر کس مسجد میں پڑھائی؟ پہلا جمعہ کس جگہ پر پڑھایا؟ اچھا، تو اس میں نا 2 چیزیں ہیں. ایک وہ جمعہ ہے جو میں نے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر اسٹوڈنٹ پڑھایا. لائف ٹھیک ہے. 92 کے اندر میرے استاد محترم پروفیسر امبک صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹا آپ جمعہ پڑھایا کریں. میری آواز اللہ کے کرم سے اس وقت دارالعلوم میں بھی مشہور تھی. جی تو میں نے پہلا جمعہ جو تھا وہ بیرا شریف ایک ٹوٹا جو ہوتے ہیں ٹوٹے بسوں کے اڈا ہے جی وہاں پہ ایک بابا موج دین جی مسجد ہے اس مسجد کے اندر میں نے جمعہ پڑھایا. 4 سال پھر میں نے وہاں جمعہ پڑھایا تھا. پھر وہاں جب میں میرے سے فارغ ہو گیا پھر میں پنڈ آزم خان آ گیا اور تقریباً 4 سال میں نے جمعہ کھیوڑا کے اندر ایک گلزار حبیب مسجد ہے اس کے اندر میں مسلسل پڑھاتا رہا ہوں. پھر 2000 کے اندر میں یہ میرا شمس میں آیا ہوں جی اور میرا شمس میں آ کر پہلا جمعہ جو میں نے پڑھایا ہے وہ چوک پنوڑی جو پرانی مسجد چھوٹی مسجد ہے اس میں میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا. جی باقی سارے جو ہے وہ 11 سال جمعہ تھا وہ بڑی مرکزی مسجد کے اندر میں پڑھاتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محترم اللہ پاک نے آپ کو دینی علم کے حوالے سے بہت زیادہ نواز رکھا ہے اور آپ کے ماشاء اللہ جسے کہتے ہیں ڈھیر آپ کے ذہن میں آپ کے اندر علم موجود ہے. تو کیا اس کے باوجود ہی آپ مزید کچھ سیکھ رہے ہیں یا کیا سمجھیں کہ آپ نے کام مکمل کر لیا اپنا؟ سر یہ ایک بڑی انٹرسٹ بات یہ ہے جی کہ میں جو میری اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ایک خواہش تھی میں ایک کالج کے اندر پروفیسر لگنا چاہتا تھا. جی میں نے MA بھی ایڈ کیے ہوئے جی لیکن میرے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دن فرمان یہ تھا کہ بیٹا تم نے میرے ادارے میں پڑھانا ہے. اچھا میرے ذہن میں وہ بات
جو ہے وہ میں نے وعدہ کیا میں پڑھاؤں گا. جی. تو بہرحال یہ ہے کہ میں نے پھر یہ سوچ رکھی تھی کہ میں انشاءاللہ دینی ادارے میں فری پڑھاؤں گا, اچھا. اور جو گورنمنٹ کالج ہوگا یا ادارے اس میں لیکچر دیا کروں گا پڑھاؤں. جی. اس نے اتفاق سے میں نے 3 دفعہ پبلک سروس کمیشن کے اندر بھی اپلائی کیا, ماشاء اللہ. اور ایس ایس ٹی کے لیے بھی میں نے کیا, اور الحمدللہ اس کے اندر میں نے پنجاب ٹاپ بھی کیا. اچھا. لیکن یہ تھا کہ جس وقت میرا انٹرویو کا ٹائم ہوتا تھا جی. اس وقت میں اتنا بیمار ہو جاتا تھا کہ مجھے 3 دفعہ یہ ایسا ہوا اچھا. کہ میں اتنا بیمار ہو جاتا تھا, اتنا تشدید کہ میں انٹرویو دے نہیں سکتا. اچھا. 3 دفعہ ہی ایسا ہوا. اچھا. اور تیسری دفعہ پھر مجھے حضور جلال امت کی زیارت نصیب ہوئی, اشارہ ملا, میں جو نہ راستہ میں نے دیا ہے اسی پہ چلو. اسی پہ چلو. پھر میں نے بڑی لوگوں نے مجھے آفریں کی ہے, لیکن پھر میں اس راستے سے نہیں ہٹا, پھر میں اسی راستے پہ چلا ہوں. اور اللہ کے کرم سے اگر شاید ادھر جاتا تو کسی ایک کالج کا پروفیسر ہوتا, جی. آج پورے خطہ پٹھوار نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر اللہ نے یہ مجھے عزت عطا فرمائی. آج اس فیصلے پر آپ جی میں آج خوش ہوں, آج میں اللہ پاک کی رضا پہ راضی ہوں, جی. خوش ہوں. اور میرے مرشد جو ہے اور میرے استاد محترم نے جو مجھے راستہ دیا, میں اس راستے پہ چل کے الحمدللہ ہر لحاظ سے خوش ہوں. جی. محترم, میں آپ سے ملاقات آج پہلی ہوئی ہے, لیکن آپ کی آواز, آپ کا نام گاؤں شہر گونجتا ہے. جہاں بھی کوئی نئی مسجد بنتی ہے, لوگوں کی کوشش ہوتی ہے یار سب سے پہلے سیلوی صاحب سے رابطہ کریں, وہ اگر ہمیں کوئی جمعے کا ٹائم دے دیں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا, ہماری مسجد جلد بن جائے گی. جی. تو آپ اس والے سے کیا کہیں گے؟ اللہ پاک نے آپ کو اس والے سے اسپیشل ڈیوٹی دی ہے یا یہ آپ کی اپنی کاوش ہے؟ یہ نہیں, یہ میرے رب کا کرم ہے. جی. من عالم کے من دانم, جو میں کچھ ہوں تو میرا رب جانتا ہے, مجھے نہیں. میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. آپ یہ تاریخ سن کے دیکھ کے حیران ہوں گے جی. کہ میں جب بیرا شریف اسٹوڈنٹ لائف میں جس مسجد میں نے جمعہ شروع کیا نا, جی. تو اس کے اجتماع میں اضافہ ہو گیا, ان کے پاس جگہ ہی نہ رہی. تو پھر ایسا کیا, انہوں نے مسجد کو ایکسٹینڈ کیا. تو پھر میں نے وہ پہلی مسجد تھی جو بیرا شریف کے اندر, بابا موج الدین اس مسجد کا نام تھا. جی. تو اس یعنی مسجد کی تعمیر, انہوں نے دوبارہ اس مسجد کی تعمیر کی, اور اس مسجد کو 4 سال میں وہیں پہ رہا, اور مسجد کی تعمیر ہوتی رہی. جب مسجد مکمل ہو گئی تو میری ڈیوٹی آگے لگ گئی. پھر میں گلزاریہ بھی کھیوڑا میں جب آیا, انہوں نے اس مسجد کی جو ہے وہ تعمیرات شروع کر دی. جی. جب وہاں پہ مکمل ہو گئی میری ڈیوٹی آگے لگ گئی. پھر میں 6 مہینے میں نے دینہ اپنے وہاں پہ بھی جمعہ پڑھایا. اچھا. ایک جمعہ پڑھایا, اگلی جمعہ انہوں نے مسجد شہید کر دی. اچھا. اور اسی مسجد کے اندر پھر میں نے 6 مہینے جمعہ پڑھایا, اور اللہ کے کرم سے مسجد مکمل ہو گئی. پھر مجھے مشکل تھی یہاں پہ دینہ آنے جانے کی. تو پھر میں نے جو ہے نا یہاں پہ چوک پنوڑی میں جو یہاں پہلے علامہ محمد شفیق صاحب پڑھاتے تھے, تو وہ مجھے ملے. میرے اس علاقے میں ایک سپیچ ہوئی تو وہ وہاں پہ موجود تھے, وہ وہاں پہ چلے گئے. انہوں نے کہا بھی آپ چوک پنوڑی جمعہ پڑھائیں, کیونکہ میری اب اسکول ڈیوٹی لگ گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں آیا کریں. جی. تو پھر جب میں یہاں چوک پنوڑی میں آیا تو اتنی بڑی مسجد تھی, اس کا تو ابھی کچھ کام نہیں ہوا تھا, یعنی صرف لنڈر پڑا ہوا تھا, اور اس اندر جو وہ لکڑیاں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. ایک جمعہ پرانی مسجد میں پڑھا. پھر اس کے بعد پھر ہم نے ایسا کیا کہ میں نے آج صاحب کو کہا کہ آجی مدر صاحب جو ہمارے مسجد کے صدر تھے, کہ اس کو یقین اگلے جمعے پہ نا مٹی سیدھی کر کے اس پہ صفیں ڈال دو. جی. ہم نے اس مسجد کو بنانا ہے, اور اللہ کے کرم سے اچھی طریقے سے بنانا ہے. تو جب تک جمعہ شروع نہیں ہوگا مسجد نہیں بنے گی. تو پھر اللہ کے کرم سے وہ 104 بندہ ایک صف میں تھا. اچھا. تو اتنی بڑی مسجد کے اندر پھر ہم نے 11 سال کے اندر یہ مسجد ڈبل سٹوری مکمل ہوئی. اب جو اس کے بعد میں آگے تھوڑا سا دوبارہ اس پہ آؤں گا. جی. اس کے بعد پھر جو یعنی چوک مروڑی سے میں آیا ہوں, تو یہاں پہ شاہباغ کے اندر جو مسجد موجود جامعہ میں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں, اس مسجد کے اندر بھی ابھی کوئی کام نہیں تھا. جی. جی. بالکل دیواریں اسی طریقے تھی. جی. جی. سارا وہ انہوں نے نا پھر اسی میں 4 سال یہاں رہا ہوں. الحمدللہ مسجد نر سے ہوئی ساری مکمل ہوئی. اب وہ چھت پہ ڈبل سٹوری بنا رہے ہیں. جی. جی. اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جب میں چوک پنوڑی سے گیا تو بلاکھر سے نا میرے دوست ہیں چودھری عبدالحفیظ صاحب, میرے وہ بڑے اچھے دوست بھی تھے, بزرگ بھی تھے. ان کے بیٹے کو اب آپ جانتے ہوں گے, فیصل صاحب ہیں, کمران صاحب, یہ سارے ان کے اسٹوڈنٹ. انہوں نے مجھے کہا بھی آپ چوک پنوڑی سے آئے ہیں نا, تو ایسا کریں کہ جمعہ کا جو دوسرا ٹائم, جمعہ کا میں پہلا ٹائم مریض چوک دیتا ہوں, کلر سیدہ. الحمدللہ میرے 18-20 سال ہو گئے وہاں پہ. تو دوسرا ٹائم جو ہے نا کسی کو نہ دیں, ہم آپ کو تنخواہ دیں گے بلا جمعہ پڑھانے کے. تو میں نے کہا نہیں, میں ایسا تو نہیں کرتا, میں جمعہ تو ضرور پڑھاؤں گا کسی جگہ دوسرا ٹائم. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ مسجد انہوں نے کہا بھی ہم مسجد بنائیں گے, آپ نے آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بلاکھر کے اندر تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے سے زیادہ مسجد وہ بنی ہے, اور الحمدللہ جہاں میں جو سیکنڈ ٹائم یہاں جمعہ میں پڑھاتا ہوں. یعنی خطہ پٹھوار میں کم از کم 5 مسجدیں وہ ہیں جو اہل سنت والجماعت کی مرکز ہیں, اور 5-6 مسجدیں وہ ہیں جن کو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس مسجد کو توائے تکمیل تک لے جاؤں. باقی رہا کہ میں
لوگ جو ہے وہ خدمت کیوں اس طرح کرتے ہیں آپ کے کہنے پہ، جی یہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ اس نے میری زبان پہ کیسے رکھ دی ہے. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو ہم نے اب یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اپنا حصہ ڈال. تو آپ یقین کر لیں ہم 100 سے بڑھ کے اللہ دیتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. چوک پنوڑی میں ایک جب جمعہ پڑھا رہا تھا تو ہم نے نا چوک پنوڑی کے جو کم از کم وہاں پہ میں 70-80 سے زیادہ پنکھے ہیں، بہت بڑی مسجد ہے جی جی ایک ہال کے اندر، پھر دوسرا، پھر تیسرا. ہمیں ایک ایسا جنریٹر چاہیے تھا جو کم از کم جو ہے نا پوری مسجد کے پنکھوں کو چلا. اس وقت جو ہے غالباً یہ سمجھیں کہ آپ یہ 2008 یا 10 کی بات ہوگی. جی جی اس وقت وہ کم 16-17 لاکھ کا تھا. جی جی میں نے ایک جمعے پہ اعلان کیا تو ایک بھائی صاحب آئی درخواست شاید باٹے کی تھیں یا کدھر کی، وہ حاجی صاحب کے پاس آئی. انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ فکر نہ کریں، اس جنریٹر کا جتنا خرچہ میں دوں گی. ماشاء اللہ انہوں نے اسی میں نے فون کیا، انہوں نے کہا بھی جنریٹر کا تو بندوبست ہو گیا. میں نے کہا وہ 15-16 لاکھ ہے، اتنے کس طرح ہو سکے. انہوں نے کہا بھی وہ کوئی بھائی صاحب ہے، انہوں نے کہا ہے اور جنریٹر جانے اور میں جانے. اچھا. یعنی اس طریقے سے مسجد کے اوپر وہ جیسے کہ کھڑکیاں بن رہی تھیں چوک پنوڑی کی. تو میں نے جس جمعے پہ اعلان کیا تو یہاں ڈڈیال کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اسی عصر کے بعد حاجی صاحب کو فون کر دیا اس مسجد کی جتنی کھڑکیاں لگیں گی ہم دیں گے. ماشاء اللہ مسجد کے دوسرے حصے کا جو لنڈر ایک دفعہ پڑ رہا تھا تو ہم نے اعلان کیا دوسرے لنڈر. تو آپ یقین کریں کہ ایک آدمی ایسا تھا جو بڑا ٹریلا جو اس کا سیمنٹ کا لے کے کوئی جا رہا تھا ادھر، تو اس نے اپنے ڈرائیور کو فون کیا کہ یہ ٹریلا ادھر نہیں لینا، اس مسجد کے اندر لے آؤ. اچھا. وہ فون کر وہ یہاں پہ لے آؤ. بہت اچھی اور اس طریقے سے الحمدللہ ہماری چوک پنوڑی کی اس طرح بڑی مسجد بنی. اور شہباگ کے اندر بھی اسی طرح مسجد ہے. اور مریض چوک جامع جمعہ کا پہلا ٹائم دیتا ہوں کلر سیدہ، وہ مسجد بھی پہلے ایک ہال ہوا کرتا تھا، آج کل 5 ہال ہیں، کم از کم 3 سے 4 ہزار تک بندہ جمعے کا وہاں پہ اجتماع ہوا کرتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ میرے رب کا کرم ہے، دیتا وہ ہے، بس زبان ہماری استعمال کرتا. اچھا محترم، میں مختلف مساجد میں نماز جمعہ پڑھتا رہتا ہوں. جی تقریباً ہر مسجد کے تمام علماء کرام مسجد کے لیے چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن سر ان کی بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے، اور جب آپ یہ بات آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں یہ لوگوں کو بالکل ذہنوں میں گھر کر دیتی ہے. آپ کے پاس تو کون سے جادو کی چھڑی ہے؟ نہیں آپ کوئی لوگوں ایسی سے جادو کی چھڑی نہیں، لیکن وہ علماء نے کہا تھا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جی پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے. یہ میرا رب گواہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک آنے کے لیے بھی اپنی ذات کے لیے کبھی میں نے بات نہیں کی. نہیں. میں نے کیا ہے تو اللہ کے گھر کے لیے کیا ہے. وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اس کی طرف جا کرم فرما دیتا ہے. ماشاء اللہ. تو باقی علماء کریں یا ان کا اپنا ایک سیرت ہے، اپنا ایک ان کا شیڈول ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ میرے رب کو فضل ہے، ورنہ اس طرح چندہ بڑا مشکل ہوا کام کرتا ہے. لیکن اب میں دونوں مسجدوں میں جو ہوں نا، مریض چوک میں ہوں، وہاں پہ بھی نہیں چندہ کرتے، اور بلاکھر والے وہ بھی نہیں کرتے. اب وہ دونوں نہیں کرتے چندہ. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں کا اپنا طریقہ ہے، نہیں طریقہ. میں یہ جمعہ بھی میں نے راضی بانڈی، ہاں وہ بھی مسجد جو تھی راضی بانڈی والوں کی، ان کو بھی دیکھے. وہ بالکل چھوٹی سی مسجد تھی، آج الحمدللہ وہ سیکنڈ چوک پنوڑی اسے آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا. تو اس مسجد کو بھی اس جگہ تک الحمدللہ میں نے پہنچایا. کتنے انہوں نے پروگرام رکھے ہیں. میں نے چندہ جب کرا کہ پہلے میں نے خود دیا ہے، پھر لوگوں نے وہاں پہ اس پہ چندہ دیا ہے. آج الحمدللہ یہ جمعہ جب میں نے پڑھایا تو میں نے وہاں پہ کہا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں چوک پنوڑی جمعہ پڑھا رہا ہوں. اس طریقے سے الحمدللہ وہاں پہ جو ہے خوبصورت طریقے سے مساجد بنی ہے. تو یہ اللہ کے جو گھر ہے نا جی، بس یہ آباد ہو جائیں تو ہماری خوشی اسی میں، ہماری عزت انہی کے ساتھ. محترم، چوک پنوڑی میں آپ نے 12 سال جمعہ پڑھایا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ چوک پنوڑی کے گرد و نواح کے جتنے جو موضع دیہات ہیں جو وہاں پر جمعہ پڑھتے تھے، ایک تو بات آج بھی آپ کے لوگ منتظر ہیں کہ اللہ پاک وہ وقت دوبارہ واپس لائے اور سیلوی صاحب واپس آئیں. آپ کو لوگ بھول نہیں پائے. ایک بات. دوسری بات، آپ 12 سال وہاں پر دینی خدمات انجام دینے کے بعد اچانک سے وہاں سے غائب ہوئے گے. لوگ اس کی حقائق اور وجوہات جاننا چاہتے ہیں آج بھی. اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ چوک پنوڑی میں آج کل جو ماشاءاللہ جمعہ پڑھا رہے ہیں علامہ فخر نوید صاحب ہے، بہت اچھے ہیں، میرے چیف سے فارغ ہیں، اخلاقاً کرداراً بہت اچھے میرے دوست ہیں، بھائی ہیں. مجھے ایک دن وہ یاد ہے جب حاجی صاحب سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے مسجد کو آباد کرنا ہے تو ہمیں یہاں پہ ایک ادارہ بنانا پڑے گا. جی. تو انہوں نے میری بات مانی. ہم نے 2-3 کمرے بنائے، حفظ کی کلاسیں شروع ہو گئی. الحمدللہ میرے دور کے اندر بھی کم از کم 40 حافظ قرآن وہاں سے فارغ ہو چکے تھے. تو اس کے بعد پھر آج وہ بیرا شریف کی بہترین شاخ ہے اور وہاں پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. بچوں کا اب ماشاءاللہ بچیوں کا بھی انہوں نے نظر رکھ لیا ہے. تو اس مسجد سے جو میرا جانا ہے نا، تو اس میں صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. صرف ایک تو یہ ہے کہ حاجی صاحب جو حاجی مظہر صاحب تھے وہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، محسن بھی تھے. اور
اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین. بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے مسجد کا کام کیا. جی. ٹھیک ہے جی. تو ایک 11 سال ایک دن بھی ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. نہیں. تو جس وقت جو میرے جانے کی وجہ وہی ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی اچھا. جس کو میں یہاں تو نہیں بیان کر سکتا. جی. بات چھوٹی سی آپ یوں سمجھیں کہ چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی. بعد میں آئی صاحب نے کہا تھا میں نے زندگی کے اندر یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو میں نے آئی صاحب نے جب کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے جو خدمت کی ہے وہ کافی ہے, ہم نیکسٹ بندوبست کر لیں گے. میں نے انہیں یہ ایک بات کہی تھی کہ میں نے کہا آئی صاحب یہ کام آسان نہیں ہے, آپ سوچ لیں تو 1 مہینہ بھی شک سوچ لیں, پھر اگر آپ کہیں گے میں آ جاؤں گا, لیکن 1 مہینے کے بعد پھر نہیں آؤں. اچھا. پھر مہینہ پورا میں نے انتظار کیا. آج صاحب نے اور بندوبست کر لیا. تو بہرحال یہ ہے کہ بالکل ایک ہلکی سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی, ورنہ الحاجی صاحب بہت اچھے انسان ہیں, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. لیکن اس میں جو ایک اور بھی بات میں سمجھتا ہوں نا کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ کیوں پیدا ہوئی. جی. اس کے اندر اللہ کا ایک خاص جب وہ اللہ پاک کی خاص کوئی حکمت تھی یا راز تھی. اگر میں وہیں پہ رہتا تو شہباگ والی مسجد شاید بن جاتی, لیکن میں جب اب آیا ہوں تو شہباگ والا جو مرکز بنا ہے اللہ کے کرم سے وہ بھی آج اہل سنت کا عظیم ایک مرکز ہے. بلاکھر والا جو بنا ہے, مریض چوک جو بنا ہے, یہ 4 مرکز جو ہے بننے تھے, اور اسی وجہ سے ہمارے درمیان چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ورنہ عائشہ بہت اچھے ہیں اور ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے. میں آپ یہاں آپ کے اس یعنی اس میڈیا کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج دن تک میں وہاں سے آیا بھی ہوں, لیکن میری زبان پہ ایک لفظ بھی عائشہ صاحب کے بارے میں کبھی غلط نہیں نکلا. میں یہی کہتا ہوں عائشہ بہت اچھے تھے, بہت ہی اچھے تھے, اور اگر یہ کام ہوا ہے نا وہاں پہ تو وہ سارے ان کی محنت کا صلہ ہے. میرا کام تھا اوقا دینا, کام انہوں نے کرایا, اور اللہ ان کی قبر پہ قرآن رحمت عطا فرمائے. یہ رب کی حکمت تھی, شاید اور گار آباد ہونے تھے, اللہ نے مجھے یہاں سے آگے پہنچا دیا, ورنہ کوئی بھی نہیں. چوک بنوڑی والے بھی اچھے ہیں اور ان کے علاقے کے جو ہے سب لوگ اچھے. محترم اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جمعہ تو ہر جگہ پڑھا جاتا ہے, ہر جگہ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں, لیکن اگر جمعے کی نماز سے لطف اندوز ہونا ہے تو سیالوی صاحب جہاں پر تقریر کرتے ہیں, جہاں پر جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں پر پڑھا جائے. تو لوگ آپ کے اتنے زیادہ گردیدہ کیوں ہو گئے ہیں, آپ کوئی تقریر لوگ کیوں سننا چاہتے ہیں, اور آپ کی امامت جمعہ یا نماز کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ ہی یہ تو میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, جو میری آواز کو پسند کرتے ہیں. اچھا اس میں ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. میں چوک بنوڑی جمعہ پڑھاتا تھا تو ایک بندہ سموٹ سے آتا تھا, جی. وہ کہتا تھا کہ آپ نماز میں جو قرات کرتے ہیں نا, میں اس کے لیے آتا ہوں. اچھا. ایک بندہ منگال سے آتا تھا, وہ کہتا تھا جب آپ خطبے میں بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں میں اس کے لیے آتا ہوں. اچھا. تو یہ ہر ایک کی اپنی پسند ہے, اپنی پسند ہے. باقی یہ ہے کہ ہر خطیب بہت اچھا ہے, اور ان کی ہر ایک کی اپنی انداز ہے, اپنا سوچ ہے. تو یہ میرے اللہ کا میرے ساتھ جو محبت پیار ہے, شاید اسی وجہ سے اس کا وعدہ ہے کہ جب میں کسی بندے سے پیار کرتا ہوں نا تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہوں. تو شاید اسی وجہ سے اللہ لوگوں کو یہاں پہ بلا لیتے ہیں. محترم اللہ پاک نے آپ کو اتنی خوبصورت آواز سے نواز رکھا ہے, تو آپ اس کو کیا تصور کرتے ہیں؟ یہ آواز یا نا جی, یہ میرے رب کا کرم ہے. جی. اور یہ میرے والد صاحب کو بھی اللہ نے بہت اچھی عطا فرمائی تھی. جی, جی. اور اس کے بعد میرے جو اللہ کے کرم سے میرے 3 بیٹے ہیں, جی. ایک بیٹی ہے, ان چاروں کو اللہ نے کمال کی آواز عطا فرمائی ہے. اچھا. میرے خاندان میں میرا ایک بانجے ہیں حافظ ابرار صاحب ہے, جی. اللہ نے ان کو بھی بہت اچھی آواز عطا فرمائی ہے. لوگ کہتے تھے کہ یہ اس فیملی کو عطا ربی ہے. اچھا. عطا ربی ہے. اور میں ایک اور اس میں چیز ایڈ کروں گا کہ آواز کے اندر سوز جو ہوتا ہے نا, آواز کے اندر کھچاؤ, یہ جس چیز سے آتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آتا ہے. اور اگر یہ چیز اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ کی آواز میں انشاءاللہ ضرور سوز ہوگا. تو اس کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے آقا کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ آپ درود شریف پڑھتے رہیں. جتنا درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اتنی ہی آپ کی آواز میں جو ہے وہ سوز پیدا ہو جائے گا. محترم جس طرح آپ نے بیٹوں کا ذکر کیا, تو اس وقت یہ تو بات یقینی ہے کہ جس طرح کی آپ شخصیت ہے ماشاءاللہ, اولاد بھی بالکل اسی کی طرز پر ہوگی. اس وقت بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ میرے بیٹے سارے پڑھ رہے ہیں. جی. بڑا بیٹا جو ہے وہ حافظ محمد نوید احمد سیالوی ہے, انہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے, اور بلاکھر مسجد میں 3-4 مسئلے بھی سنا چکے ہیں. اس وقت وہ جو میں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ میرا شریف سے جو کورس نصاب ہے اس میں سارے دوم کے اندر جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ عزیز وہ
ہمارے جانشین ضرور ماشاء اللہ بنے. ماشاء اللہ بہت دوسرا خوشی کی بیٹا بات جو ہے وہ میرا 15 سپارے کا حافظ بھی ہے, ساتھ ہو جائے وہ اب اس نے داخلہ لیا ہے 9th کے اندر. تو تیسرا بیٹا جو ہے وہ اس نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا ہے, وہ تھوڑا سا آزاد سا ذہن ہے, وہ کہتا ہے کہ میں دوسری سائڈ پہ چلوں گا, پر اس کی مرضی. بہرحال بیٹی جو ہے وہ میری 9th کے اندر جی. ہے, اور کہ الحمدللہ سارے میرے بچے نعت خوان بھی بہت اچھے ہیں, ماشاء اللہ. اور میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ بہت اچھی اسپیچ بھی کرتا ہے, اچھا اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کو, میری ذاتی یہی خواہش ہے کہ اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے چنے. جس طرح اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے اسی طرح میرے بچوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول کر لیں. ماشاء اللہ آمین آمین. محترم خاندان میں کوئی اور عالم دین بھی ہے؟ جی خاندان کے اندر میں آپ نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ میرے والد صاحب, میرے چچا جی اور تقریباً میرے قریبی جو باقی ریلیٹو وہ سارے اکثریت آرمی میں تھے. جی. میرے والد صاحب جو ہے وہ نیب صفدار کی EME میں ہوتے تھے, وہاں پہ آئے. تو جب میں آیا ہوں اس فیلڈ کے اندر, میری اپنی فیملی میں سب سے پہلے آیا. جی. اب اس کے بعد میرے ایک چچا کے بیٹے ہیں, وہ بھی میرا شیف سے فارغ ہیں ماشاء اللہ, اور ہوتے ہیں بہت اچھا خطیب بھی ہیں سارے. اس کے بعد میرے ایک اور ریلیٹیوز ہی ہیں, وہ بھی ماشاء اللہ بے رشیف سے فارغ ہیں. یعنی 3-4 جو ہم بے رشیف سے فارغ ہیں, 3-4 جو ہمارے الحمدللہ خاندان میں. چھوٹا بھائی میرا وہ بھی حافظ قرآن ہے, اور 3-4 جو ہے ہم الحمدللہ اپنے خاندان میں عالم اور حافظ ماشاء موجود ہیں. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محترم ایک عالم دین کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا, اس میں جی میں آپ کی اس بات سے یا آپ کے کوشچن سے بڑا خوش ہوا ہوں. عالم دین کون ہے؟ عالم دین وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کے دین کا وارث ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے نا جی, اس میں تو میرے آقا نے خود فرما دیا. جی. اور عالم دین کا مقام بہت زیادہ ہے, جی. لیکن عالم بعمل. واہ. عالم بعمل. تو عالم دین کا کردار وہی ہونا چاہیے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے, اس طرح سے. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے, جی. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے لوگوں کو تبلیغ کی ہے, جی. جس طریقے سے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے, اٹھنا میرے آقا کا, بیٹھنا میرے آقا کا, چلنا میرے آقا کا. عالم دین ایک سنتے رسول کا پیکر ہونا چاہیے. تو باقی الحمدللہ جو بہت سی باتیں آپ نے پوچھی بھی ہیں, میں نے بھی جو اپنے علم میں تھا میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. بہرحال آج جو سب سے بڑی چیز ہے وہ چونکہ محرم شریف بھی ہے, جی. تو محرم شریف کے حوالے سے بھی میں ضرور بات یہ کہوں گا کہ اپنا کردار, اپنا قول وہ رکھیے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا, جی. قول تھا. جس طرح آپ سچے تھے, جی. جس طریقے سے آپ نے دین کی خدمت کی ہے, سب کچھ قربان کیا ہے, ان سے پیار بھی کیجیے, اور ان سے جو وہ ان کی ہر اچھی باتوں پہ عمل بھی کیجیے. تو باقی میں دعا گو ہوں سب کے لیے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے زندگی دی, توفیق دی, اس خطے کے اندر جو وہ کام کر رہا ہوں. اور اس سب سے ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میں نے خطہ پٹھوار میں بہت, یعنی کوئی گاؤں ایسا نہیں, کوئی بستی ایسی نہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ میں نے کوئی پروگرام نہ کیا ہو, لیکن میں کبھی کسی پروگرام میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو جو رب مجھے دیتا ہے میں اس پہ راضی رہتا ہوں. تو اللہ کی رضا پہ جو ہے نا وہ آپ راضی رہیں. یہ میری زندگی کا بھی پیغام ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پہ راضی رہیں, اور یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی جو رضا ہے اس پہ آپ بھی جی راضی رہیں گے تو انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. محترم, لوگ بڑے بڑے دور جا کر آپ کی خوبصورت آواز میں عرفانہ کلام سننے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو آج آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس بیٹھے ہیں تو یہ ہماری بھی خوش قسمتی ہے, اور ہمیں خود 4 شعر سنا. اچھا, یہ ایک آپ نے مجھے جو بات کی ہے, میں عرفانہ کلام ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے, انداز ہوتا ہے. تو جو ایک محفل میں رنگ ہوتا ہے اس کا انداز اپنا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ میاں صاحب کے میں 1-2 اشعار جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جو جس طریقے سے بھی ہو اسے قبول فرمائیے گا, کیونکہ محفل میں تو ایک اپنا وہ جو کیا نا کمپیوٹر چل رہا ہوتا ہے نا اس کے مطابق ہی ہوا کرتا ہے. تو بہرحال میں 1-2 اشعار میاں صاحب کے آپ دوستوں کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلے میں ایک حمد کا پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد ایک اپنے سرکار کی ذات. اول حمد ثنا الہی جو
مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا اے کسے میدان نہیں ہردا اے لکھ واری میں توبہ اپنی میں بیتے بارہ فضل تیرے دی میرے مولا اے آسا رکھن والا. 2-3 اشعار سرکار کی بارگاہ میں. اے صدر نشین دیوان شردا افسر وچ امام کل نبی محتاج انہاں دے اے نفر واگ غلام. ایک سرکار کی شان کے حوالے سے ہے. یوسف علیہ السلام نے معراج کی رات میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا نا زلفیں سرکار کی، تو وہ انہوں نے جو بات کی اس کو میں بیان کر. بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانا نالوں پر نہیں زیادہ اے قیمت میری تیری سونیاں زلفاں نالوں. اس دنیا کے والے سے میاں صاحب نے جو اشعار کہے ہیں تو ان میں سے 1-2 شعر میں پیش رکھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جتھے ساری عمر گزاری ایک رات نہ ملیا اے رہنا کچھ دن تینوں یاد کرے سن پھر نہ کسے نہیں لینا. آج کی ساری جو یہ مکالمہ جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ آخری شعر میں میاں صاحب فرماتے ہیں اونچا اونچا اے نام رکھایو تے منہ سڑی وچ اگی اے نیوا نیوا اے رہو محمد تے تتی ہوا نہ لگی. محترم جو جس طرح کی توقع تھی ماشاءاللہ اسی طرح آپ نے بہت شکریہ. محترم جب کبھی آپ دوستوں کے ساتھ برادری کے جو آپ کے کزن وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوست ہوتے ہیں کزن، کبھی انہوں نے فرمائش کی ہے کہ یار مسجد میں آپ سناتے ہیں اور ہمیں بھی سنا دو؟ نہیں، وہ زیادہ تر جو ہوتا ہے نا جب میں ویسے میرا یہ ایک طریقہ تھا جب میرے بزرگ تاحیات تھے میں عید جو ہے نا وہ اپنے علاقے میں جلم میں جاتا تھا تو سب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ چھوٹی عید یا بڑی عید جو ہے نا اس میں آپ کی سپیچ ہوگی. تو میں وہ زیادہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ یہاں کوئی پروگرام ہو. ویسے میرے علاقے میں میرا پروگرام رہتا ہے میں جاتا رہتا ہوں تو وہ زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ میری سپیچ سننے کے زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں اور وہ اکیلے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ محفل میں ہم کوئی محفل بناتے ہیں اس محفل میں آپ ہونا چاہیے. محترم آپ علماء کرام کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی انشاءاللہ علماء کے لیے جو میرا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اس سے بڑھ کے ان کے اوپر کوئی انعام نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لی. بالکل. سرکار فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرٍ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ جس سے بلائی کا ارادہ کرنا چاہے وہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. علماء سے میری یہی التجا ہے وہ جس جگہ بھی ہیں یہ اپنی خوش نصیبی سمجھیں اور اس چیز کو کاروبار نہ سمجھیں بلکہ دین کی خدمت اور دین کی خدمت میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا راضی کرنا یہ سیکھ لیں تو نہ دنیا میں کمی رہے گی نہ ان کو آخرت میں کسی چیز کی کمی رہے گی. ناظرین
آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب. ہماری خوش قسمتی تھی کہ اللہ پاک نے ہمیں ہمارے خواب کی تعمیر فرمائی اور ہمارے ساتھ جناب خطہ پٹوار کے معروف عالم دین جناب نہایت ہی محترم شخصیت جناب عبداللہ میر سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے والے سے باتیں بتائیں. آپ نے یہاں پر درس نظامی کا کورس کیا، جہاں پر عالم دین کا کورس کیا، ان ادارے کا بھی انہوں نے تعارف کروایا، اور ماشاءاللہ جو اس وقت یہاں پر یہ خدمات انجام دے رہے ہیں اس کا بھی انہوں نے تعارف کرایا. ماشاءاللہ وہ بڑے ہائی لیول پر وہاں پر کام ہو رہا ہے، دینی خدمات سر انجام دیجیے اور بچوں کو، قوم کے نونہاروں کو دینی والے سے تیار کیا جا رہا ہے. تو ناظرین، اگر آپ بھی میرا شموت مدرسے کے والے سے محترم سے کوئی معلومات لینا چاہیں تو میں ان کا نمبر ویب سائٹ پر دے دوں گا، آپ ان والے سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو محترم، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے ہمارے سننے والوں کو اپنے والے سے باتیں بتائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. محترم، ہم کوشش کریں گے کہ 2-4 ماہ بعد اگر جناب ہماری قسمت ایک دفعہ پھر جاگے تو آپ کو انشاءاللہ دوبارہ بلائیں گے. انشاءاللہ آج تو صرف آپ کی ذات کے والے سے باتیں ہوئی ہیں، صحیح ہے اور آئندہ ماشاءاللہ آپ سے مزے کی اشعار سنیں گے، مزے کی تقریریں بھی سنیں گے، اور درود و اسلام بھی سنیں گے. انشاءاللہ. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت خدا حافظ. شکریہ.